بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اسلام میں سب سے پہلے یہ گواہی علی نے دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ میرے علاوہ روئے زمین پر اور کسی کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے سکے، اس لیے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عینی بھی ہو، موقع کا بھی ہو، بات والا نہ ہو۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ یا رسول اللہ میرے علاوہ اور کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے سکے، اس لیے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع کا گواہ ہو، آئی وٹنس ہو، عینی گواہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی رسالت کی گواہی نہ تو آدم دے سکتے ہیں نہ نوح دے سکتے ہیں، تو جب آدم ہی آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے سکتے تو آدم کی اولاد کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی نبوت کے گواہ بن جائیں۔ اس لیے آدم کو آپ کی نبوت کی گواہی دینے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آدم سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم ہماری رسالت کی گواہی دو گے، اگر پیغمبر اسلام پوچھیں آدم تم ہماری نبوت کے گواہ بنو گے، تو آدم ادب کے ساتھ یہی جواب دیں گے نا کہ میں آپ کی نبوت کا گواہ کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ ہی نے تو کہا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے، تو آدم کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبوت کی گواہی دے، اس لیے کہ آدم بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ پہلے نبی ہے، نوح بعد میں ہے، یہ پہلے نبی ہے، تو کائنات میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بن جائے سوائے ابو طالب کے اس بیٹے کے جسے پیغمبر خود یہ کہہ کر حق دیں کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، یعنی جب سے میں ہوں تب سے علی ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ ہے خلاصہ اب تک مولا سلامت رکھے۔ ایان محترم، یہ خلاصہ ہے اب تک کی سات گفتگو کا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے علی کے علاوہ کہ وہ پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے لے، اس لیے کہ سب بعد میں ہیں، یہ نبی پہلے ہے، لیکن علی اس وقت سے اس کے ساتھ ہے جب سے یہ نور محمد ہے، تب سے نور علی ہے۔ تو جب سنت الہی بدلتی نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے جب اللہ نے نور محمد اور نور علی میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے ٹکڑے نہیں، نور ٹکڑے نہیں ہوا کرتا۔ حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جب ایک ہی نور سے ہیں تو نہ تقدم کا مرحلہ ہے نہ تاخر کا مرحلہ ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اتنے لمحے پہلے نور نبوت آیا اور اتنے لمحے بعد میں نور علی آیا۔ عزیزان محترم، جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، تو پھر جب تک نور محمد ہے تب تک نور علی ہے۔ میں ابھی قرآن مجید کی آیات، صلوات بھیجیں آپ ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ ہم صرف حدیث ہی پر اکتفا نہیں کر رہے، ہم یہاں سے آگے بڑھ کر اس امر کی وضاحت بھی کریں گے کہ جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے، اور جب تک نور محمد ہے تب تک نور علی ہے۔ یہی من کنتو مولا کے معنی میں نبی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی، یہی لا رہے ہیں ہم گفتگو کو۔ دیکھیں، بعد سرکار رسالت مآب حکمرانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی۔ میرے نوجوان دوستو، اس تاریخی چیپٹر پر بڑی خصوصی آپ کی ذہنی ارکریزی کی ضرورت ہے۔ بعد سرکار ختم مرتبت حکمرانوں کو یہ
تشویش ہوئی, یہ فکر لاحق ہوئی کہ قرآن جمع کیا جائے. قرآن جمع کرنے کے لیے ایک قرآن کمیٹی بنا دی گئی. شروع سے کمیٹیوں کے عادی ہیں. قرآن جمع کرنے کے لیے ایک قرآن کمیٹی بنا دی گئی. سب نے لکھا, ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک یہ واقعہ سب نے لکھا ہے. قرآن کمیٹی بنا دی گئی اور قرآن کمیٹی میں ان افراد کو رکھا گیا, ان نوجوانوں کو رکھا گیا کہ جو قرآن نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے. اندازہ فرمائے کیا نگاہ انتخاب تھی اس زمانے کی حکمرانوں کی, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا قرآن سے. ان سب کو قرآن کمیٹی میں رکھا گیا. قرآن کمیٹی والوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا. چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں, شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ آرڈیننس پاس کیا, یہ قانون پاس کیا, یہ آرڈر پاس کیا, یہ حکم دیا حکمرانوں نے کہ قرآن کمیٹی ہم مقرر کرتے ہیں اور جس جس کو قرآن کی جو آیت یاد ہے وہ لا کر قرآن کمیٹی کے پاس جمع کرا دے. اور ساتھ میں ایک دو گواہ بھی لائے جو تصدیق کریں کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ شبلی نعمانی کے لفظ ہیں. قرآن کمیٹی کے پاس لا کر قرآن جمع کرا دیں اور ساتھ میں دو گواہ بھی لائیں. دوستو اسی جملے پر توجہ, دو گواہ بھی لائیں جو یہ تصدیق کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا, اسی جملے سے حکمرانوں کے علم قرآن کا پتہ چل رہا ہے بغیر دو گواہوں کے. جس حاکم کو یہ بھی تمیز نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں, وہ اگر یہ کہے کہ قرآن کافی ہے. توجہ 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 جان محترم, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب آپ اندازہ فرمائیں, قرآن جمع ہوا اس اعتبار سے کہ قرآن کمیٹی کے پاس لا کر لوگوں نے آیتیں جمع کرانا شروع کر دی. آیتیں جمع ہوتی رہیں. وہ واقعہ پھر میں کسی وقت عرض کروں گا, یہاں دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, مجھے کافی آگے جانا ہے, اس لیے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کمیٹی کے پاس قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. بھئی جس طرح آیتیں آئیں اسی طرح سے ان کمیٹی والوں نے قرآن ترتیب دے دیا. اب اس میں ان بیچاروں کو کیا پتا کہ مکی سورہ کون سا ہے, مدنی سورہ کون سا ہے, ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے. اس لیے کہ کوئی مکے والا نہیں تھا, کوئی مدینے والا نہیں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. جس طرح تھا انہوں نے جمع کر دیا, جس طرح تھا انہوں نے اس انداز سے قرآن جمع کر دیا. اسی انداز سے قرآن آ رہا ہے, لیکن اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیتیں ہیں, ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے. کوئی اور دوسرا قرآن نہیں ہے. آیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. ترتیب میں فرق آیا, وہ علمی کمی کی وجہ سے. ترتیب میں فرق آیا تو ظاہر ہے کہ یہ پیدائشی مجبوری تھی. توجہ ہے نا, لیکن آیت وہی ہے. بہرحال قرآن کی آیت جہاں بھی ہو, اول ہو یا آخر, درمیان میں ہو یا کہیں, ہے تو قرآن کی آیت نا. نہ اس کے احترام میں کوئی کمی آئی, نہ اس کے معنی و مفاہیم میں کمی آئی. یہی تو قرآن اور وارثان قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ان کا اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. قرآن کی بڑی آیت بھی قرآن, چھوٹی آیت صلوات میرے محمد و آل محمد پر. یہ قرآن ہے, یہ معجزہ ہے. ترتیب میں کسی منزل پر آئے. دوستو یہ قرآن جمع ہو گیا. یہاں سے میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نور علی نور محمد سے بلا فصل ہے. جب سے نور محمد ہے تب سے نور علی ہے, اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اس کا گواہ ہے. انہی آیتوں کے درمیان میں ایک آیت آ گئی. اب ذرا سا جملے پر پوری توجہ. ایک آیت آئی قرآن کمیٹی والوں کے پاس, انہوں نے اس آیت کو دیکھا, پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تو آیت ہی نہیں ہے. اب لایا تھا کوئی شریف آدمی آیت, انہوں نے کہا بھئی یہ تو آیت ہی نہیں, اس لیے کہ یہ تو بے معنی آیت ہے. آیت یہ تھی جو اب بھی موجود ہے الحمدللہ قرآن میں. یہ بتاؤں گا کس کی وجہ سے موجود ہے. فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے میرے حبیب ان انبیاء سے سوال کرو, ان نبیوں سے پوچھو کہ انہیں ہم نے کس بنیاد پر نبی بنایا تھا. یہ ایک آیت آئی سامنے قرآن کی. جو قرآن جمع کرنے والے تھے وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی آیت ہے جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ان سے سوال کرو, ان سے پوچھو. کن سے؟
انبیاء سے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں سے پوچھو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے انہیں کس بات پر رسول بنایا تھا، کس شرط پر انہیں نبوت عطا کی تھی، ان سے سوال کرو۔ سارے قرآن جمع کرنے والے کہنے لگے بھائی یہ تو ناممکن بات ہے، یہ آیت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم تو حضور کے ساتھ شروع سے ہیں، ان 23 برسوں میں تو کوئی بھی نبی حضور کے پاس نہیں آیا۔ پھر حضور نے پوچھا کس سے؟ حضور تو آئے سب سے آخر میں، بڑی توجہ دوستو، سرکار تو تشریف لائے سب سے آخر میں، انبیاء گزر گئے پہلے، تو سرکار رسالت مآب نے پوچھا کس سے؟ اگر نہیں پوچھا تو خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ خدا کہہ رہا ہے پوچھو ان سے، سوال کرو ان سے کہ انہیں کس بات پر ہم نے نبوت عطا کی تھی۔ بات بھی سامنے کی تھی اور صحیح تھی، طے یہ کیا کہ بھائی یہ آیت ہی نہیں ہے، یہ مغالطے میں آ گئی ہوگی، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ابھی فیصلہ، بہت توجہ، فیصلہ کرنے ہی جا رہے تھے کہ اس آیت کو قرآن سے نکالیں کہ باب علوم رسالت پر دریوزہ گری کرنے والا، اس دریوزہ گری کرنے والا، ایمان کے 9 درجوں پر فائز، منا اہل البیت کی مسند پر بیٹھنے والا سلمان فارسی ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پوری قرآن کمیٹی کو مسجد میں خطاب کر کے کہتے ہیں قرآن میں اتنی جلدی نہ کرو، آیت کا اتنی جلدی انکار نہ کرو، ایسے بھی تردد کی کیا بات ہے بھائی؟ آیت کا مسئلہ ہے، کوئی حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے، آیت کا مسئلہ وارث سے چل کر پوچھ لو۔ توجہ توجہ ادارہ محترم، اب آئے آپ صلوات بھیجیں بابا مولانا محمد علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں آیت کا مسئلہ ہے، وارث سے چل کر پوچھ لو، آخر اپنے مسئلے بھی تو اس سے حل کراتے ہو۔ یہ تو قرآن کی اہمیت کی بات ہے، وارث موجود ہے، علی سے چل کر پوچھ لو۔ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، قرآن جمع کرنے والے اٹھ کر بم حکمران کے علی کے پاس آئے، آپ نے غور نہیں کیا، علی کے پاس آئے، علی کے پاس آئے۔ قرآن جمع کرنے والے ایک آیت پر بھی یقین نہیں کر سکے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے قرآن جمع کرنے والے علی کے بغیر آیت قرآن میں شامل نہیں کر سکے تو تم علی والوں کے بغیر ساری شریعت کیسے نافذ کر دو گے؟ ساری شریعت، مکمل شریعت۔ اب توجہ، سارے قرآن بہت تیزی سے میں گزر کر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انا علی من نور واحد، جس دن سے میرا نور ہے اسی دن سے علی کا نور ہے۔ اس کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں دوستو، تاکہ ہم منزل عشیر سے بلند ہو کر ذرا غدیر کے نزدیک ہو جائیں۔ توجہ ہے نا؟ بس اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آئے سارے قرآن جمع کرنے والے علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا سے کہتے ہیں یا علی یہ عجیب آیت ہمیں قرآن میں ملی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، ہمیں تو اس کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، اس آیت نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا۔ صاحب تفسیر در منصور نے یہی جملہ لکھا ہے کہ یا علی اس آیت نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں عجیب لوگ ہو، کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت میں شک کرتے ہو۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت میں شک کرتے ہو۔ آیت کوئی شک میں ڈالتی ہے؟ ارے آیت تو شک نکالتی ہے، قرآن کی آیت تو شک سے یقین کی طرف لاتی ہے۔ تمہیں آیت نے شک میں کیسے ڈالا؟ کہا مولا اس لیے کہ آیت کے کہہ رہی ہے کہ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان انبیاء سے پوچھ لو، ان انبیاء سے سوال کر لو کہ انہیں کس بنیاد پر ہم نے نبوت عطا کی۔ یا علی آپ کو تو پتا ہے ہمارے حضور تو آخری نبی ہیں، 40 برس کے بعد رسول بنے ہیں، اور جب سرکار آئے ہیں تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ شیش تھے، نہ یحییٰ تھے، نہ زکریا تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ داؤد تھے، نہ سلیمان تھے، نہ یعقوب تھے، نہ یوسف تھے، نہ اسحاق تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ ذوالقرن تھے، نہ ادریس تھے، کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ تو آخر کس سے سرکار نے پوچھا اور خدا نے ایسا حکم کیوں دیا؟ وارث قرآن متبسم ہو کر فرما، اب توجہ دوستو، میری پوری اب تک کی محنت کا حاصل ہوگا یہ جملہ
متبسم ہو کر فرماتے ہیں ٹھیک کہتے ہو تم، واقعی یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی. اللہ اللہ، توجہ توجہ ادارے محترم، یہ آیت نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر. میں نے پہلے صرف زمین کہا تھا نا تو آپ نے فوراً واہ واہ کہا تھا، اس لیے کہ آپ پہنچ گئے تھے وہاں تک. اب میں نے آسمان بھی کہہ دیا، اب آپ چپ ہو گئے کہ پھر کہاں نازل ہوئی ہے نا. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا آپ غور فرمائیں. یہ آیت نہ زمین پر نازل، مولا فرماتے ہیں یہ آیت نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر نازل ہوئی، نہ بر میں نازل ہوئی، نہ بحر میں نازل ہوئی، نہ فضا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ ہوا میں نازل ہوئی، نہ مشرق میں نازل ہوئی، نہ مغرب میں نازل ہوئی، نہ شمال میں نازل ہوئی، نہ جنوب میں نازل ہوئی، نہ ممبر پہ نازل ہوئی، نہ بستر پہ نازل ہوئی، نہ حجرے میں نازل ہوئی، نہ مسجد میں نازل ہوئی، نہ پہاڑ پر نازل ہوئی، نہ غار میں نازل ہوئی، نہ میدان میں نازل ہوئی، نہ ریگستان میں نازل ہوئی، نہ کرہ آب میں نازل ہوئی، نہ کرہ باد میں نازل ہوئی، نہ کرہ جماد میں نازل ہوئی، نہ کرہ آتش میں نازل ہوئی، نہ فضا میں نہ خلا میں، گریویٹی آف ارتھ سے بھی بلند یہ آیت ان مقامات پر کہیں نازل ہی نہیں ہوئی ہے. اس لیے تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے یہ آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. تو جس رات اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی تھی، اللہ کا رسول فضا سے بلند ہوا، خلا میں پہنچا، خلا سے بلند ہوا، کرہ آب میں پہنچا، کرہ آب سے بلند ہوا، کرہ جماد میں پہنچا، کرہ جماد سے بلند ہوا، کرہ برود میں پہنچا، کرہ برود سے بلند ہوا، کرہ آتش میں پہنچا، کرہ آتش سے بلند ہوا، حجاب عصمت میں پہنچا، حجاب عصمت سے بلند ہوا، حجاب نور میں پہنچا، حجاب نور سے بلند ہوا، حجاب ظہور میں پہنچا، حجاب ظہور سے بلند ہوا، حجاب جمال میں پہنچا، حجاب جمال سے بلند ہوا، حجاب جلال میں پہنچا، حجاب جلال سے بلند ہوا، عرش اول پہ پہنچا، عرش اول سے بلند ہوا، عرش دوم پہ پہنچا، عرش سوم پہ پہنچا، عرش چہارم پہ پہنچا، عرش پنجم پہ پہنچا، عرش ششم پر پہنچا، عرش ہفتم پر. جب ایک کم 1,24,000 پیغمبر میرے رسول کی سلامی کے لیے پیش کیے گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا. اے میرے رسول یہ سارے انبیاء تیرے سامنے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ ہم نے کس شرط پر انہیں نبی بنایا تھا. نتیجہ دیکھے دوستو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر، لیکن ابھی نتیجہ دیکھیں. اول ما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. گفتگو قرآن کی آیت سے یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب 1,24,000 پیغمبر سلامی کے لیے آئے ہیں میرے پیغمبر کی، اور نماز پڑھائی ہے 1.25 لاکھ انبیاء کو خاتم النبیین نے، اور امامت کی ہے سرکار ختمی مرتبت نے 1,24,000 پیغمبروں کی، اس وقت یہ آیت براہ راست نازل ہوئی. فصل کر ان سے سوال، پوچھ میرے حبیب، یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہیں کہ انہیں کس بات پر نبی بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ علی اپنے سینے کی طرف فخریہ اشارہ کر کے کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ آیت آنا ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ آیت جہاں نازل ہوئی وہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. توجہ ہے نا جانے محترم.